جی السلام علیکم۔ آج جو میں ویڈیو پیغام آپ کے پاس لے کے آیا ہوں جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں اس سے کرنے سے پہلے میں بڑے اپنے آپ کو میں نے جو جوڑا ہے، اپنے آپ کو اکٹھا کیا ہے، اپنے جذبات کو اکٹھا کر کے پھر آج کیمرے کے سامنے آ کے بیٹھا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 2 یا 3 دن سے بیسکلی کل زیادہ یہ میڈیا کے اوپر آ رہی ہائی لائٹ ہو رہا تھا 14 اگست والا جو ایک ہماری بہن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا مینار پاکستان میں، وہ اس چیز کے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، ہم ایز اے انسان ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کا یہ لیول ہو گیا کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم لوگ ایک اکیلی لڑکی کے اوپر 400 بندے ٹوٹ پڑے ہیں۔ کسی کے اندر انسانیت نہیں، کسی کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوتا جو اس چیز کو روکتا، کرنے کی کوشش کرتا۔ بیسکلی ہم ایز اے میرے نظریے کے مطابق ایز اے ہم ہیومن یا ایز اے قوم ہم ایک تماشائی قوم بن گئے ہوئے ہیں۔ ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں، اس کو روکتا کوئی نہیں ہے۔ ہم ڈرپوک ہیں، ٹھیک ہو گیا، ڈرتے ہیں یار ہم جا کے ان کو روکیں گے یا کریں گے، پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ لڑنے لگ جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ چیز ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، سب کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ واقعہ ایسے ہونے نہیں چاہیے۔ یہ واقعے کیوں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ بہت ساری ریزنز ہیں، اگر ان کو میں یہاں پہ کھول کے ہم ڈسکس کرنے لگ جائیں تو شاید وہ ایک بہت لمبی بحث چڑھ جائے گی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے یار، وہ لڑکی تھی، ویڈیو بنانے آئی تھی یا ویڈیوز بنا رہی تھی، اس کا ایک اپنا ایک فعل ہے، کردار ہے، وہ کر رہی ہے۔ لیکن ہم جو ادھر مردوں نے یا لڑکوں نے اس کے ساتھ کیا ہے، یہ بہت انتہائی غلط واقعہ کیا ہے۔ یہ کسی کو خیر زیب نہیں دیتا تھا ہمیں، ٹھیک ہے۔ مردانگی ہے نا، یہ مردانگیاں ہمیں کسی اور جگہ پہ دکھانی چاہیے ہم لوگوں کو، شاید یہ بہت بہتر ہو جائے۔ ایسی جگہوں پہ ہم سارے مردانیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی میرے نہیں خیال میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں، بہت غلط چیزیں یہ معاشرے کو غلط سمت میں لے کے جا رہی ہیں۔ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے، ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی۔ ایز اے ہول ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ معاشرے بنانے میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے، سب نے ایکشن لیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی، سوشل میڈیا پہ نہ آتی نا، تو یہ خیر کسی نے اس کے اوپر ایکشن لینا تھا۔ اس طرح کے بے تحیہ واقعات روز پیش آتے ہیں، کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وائرل ہو گیا، اب ہر طرف ہر بندہ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ہر بندہ اس پہ افسوس کر رہا ہے۔ اپوزیشن کے لیڈر سارے کہہ رہے ہیں جن کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ اور جب تک ہم لوگ ان ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزائیں نہیں دیں گے، ان کو چوکوں میں نہیں لٹکائیں گے، اسلامی نظام کے مطابق ان کی سزائیں نہیں ہوں گی، یہ کام نہیں رکے گا۔ لوگوں کے دلوں میں خوف جب تک نہیں آئے گا، کوئی کچھ نہیں، ان چیزوں سے ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ مرضی کر لیں جی، اب بندوں کو پڑھا لیں، شعور دے لیں، یہ دے لیں، وہ دے لیں، یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن جو اسلام ایک بات کہتا ہے نا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی سزا سنسار کرنا ہے، جو بھی سزائیں ہیں، کوڑے ہیں، یہ ساری سزائیں جب تک نافذ نہیں ہوں گی یہ واقعات کبھی رک نہیں سکیں گے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ادھر 4 بندوں کو لٹکایا ہو نا، جو یہ جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے، ان کو ادھر مینار پاکستان میں یا کسی چوک میں سزائے موت دی ہو نا، آٹومیٹکلی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ ہر بندہ تو یہاں پہ جاتا ہے، چھوٹ کے باہر آ جاتا ہے۔ میں نے نہیں اب آج تک دیکھا کسی کو سزا ہوئی ہو، کسی کو سزائے موت ہوئی ہو، پھانسی ہوئی ہو، سارے اپنے وقت کے ساتھ جاتے ہیں، ہوتے ہیں، ہو کے باہر آ جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کل کو پھر سارے لوگ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ جب تک ہمارے ملک میں ان کو سزائیں نہیں ملیں گی، ان کو چوکوں میں نہیں لٹکایا جائے گا، یہ واقعات نہیں رکیں گے۔ اور ایک اور بات میں ادھر ایڈ کرتا چلوں، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ واقعہ پیش کس دن آیا ہے؟ 14 اگست والے دن، جس دن آزادی کا دن تھا، لوگ آزادی منا رہے تھے، ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ یار ادھر ایک لڑکی ہے، اگر اپنی سوشل سٹار ہے، وہ سوشل میڈیا کی سٹار ہے، ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے، ادھر ویڈیو بنانے چلے گئی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو ہم اتنے لوگ گرے ہوئے لوگ تھے کہ ہم سارے اس کو پڑھ گئے ہیں۔ اللہ معاف کر، یہ الفاظ میں ایسے یوز کر رہا ہوں، مجھے یوز نہیں کرنے چاہیے، لیکن میرے سے رہا نہیں جا رہا کہ یار یہ آئی ایم نو ورڈز، میرے پاس ان چیزوں کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آزادی والے دن اللہ معاف کرے کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، یار اپنے جذبات، اپنے احساسات پہ کنٹرول ہے۔ ویڈیو آج دیکھ رہا تھا مولانا خادم حسین رضوی کی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری ہے اور کافی عرصے سے گزری ہے، وہ اس میں انہوں نے بتا رہے تھے کہ جی ہمیں نا ہماری قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا ہے،
ہماری کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی ہیں، کتنی وہ ہم خون کی ندیاں بہی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم اپنے اس معاشرے کو نہیں بتائیں گے نا، ان کو آزادی کی قدر نہیں ہوگی. یہ میرے خیال میں اگر اس طرح کی باتیں ہم بتائیں نا بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کیسے یہ ملک حاصل کیا ہے، کتنی قربانیاں دی تھی، کیا سارا کچھ تھا، تو یہ اس طرح کے واقعات شاید نہ پیش ہیں، لوگوں کا احساس ہو جائے. ہماری نئی آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ ملک کیسے حاصل کیا. ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے سال، کتنی زندگیاں لگا دی جیلوں میں. جب ملک آزاد ہوا، ہماری کتنی مائیں بہنیں جن کی عزتیں بیٹیوں کی لٹ گئیں، وہ اپنی عزتیں لٹا کے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے، نذرانے پیش کر کے انہوں نے یہ ملک ہمارے لیے بنایا جہاں ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور اسی دن 14 اگست والے دن، آزادی کے دن، جس کی آزادی کی یاد مناتے ہیں، اسی دن ہمارے ملک میں اتنا گھٹیا واقعہ پیش آ جاتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے، ساری قوم کے لیے، سارے معاشرے کے لیے، اور خاص طور پہ مردوں کے لیے. اس موضوع کی میں صرف بات کرتا ہوں اس لیے، یہ کیونکہ ادھر سارے مرد تھے، لڑکے تھے، ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ نا سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے ایز اے ہول نیشن، قوم، ہمیں نا اس کے اوپر بیٹھ کے سوچنا چاہیے. ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہیے. لوگوں کو جب تک ہم شعور نہیں دلوائیں گے، سزائیں اسلامی نظام کے مطابق نہیں ہوں گی، ان کی تربیت نہیں ہوگی، یہ واقعات کبھی بھی نہیں رک سکتے. آئے دن پیش آنے. ایک واقعہ یہ وائرل ہو گیا ہے، میڈیا کے اندر آ رہا ہے، پتہ نہیں اس طرح کے ہزاروں واقعات دن میں پیش آتے ہوں گے، جو مجاروں کی تھانوں میں بات ہی نہیں سنی جاتی، واقعات پیش ہی نہیں ہوتے، ادھر ہی دب جاتے ہیں، بات ختم، وہ اپنے گھر، ساری دنیا اپنے گھر. اس طرح کی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور باقی ساری قوم جو تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں تماشائی نہیں بننا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے ایسے واقعات کے اوپر، تاکہ دوبارہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.